جو ہے ملے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام 86 سال کی عمر میں آپ ہوئے، تو بڑیاں دعاؤں کے بعد التجاؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے ہیں۔ پھر امتحان آ گیا جدائی کا، اور بڑھاپے کی عالم میں ملے بیٹا، پھر مالک کی طرف سے آڈر آ جائے کہ کچھ جدا کر دو، وہاں چھوڑو جہاں کوئی نہ پانی ہو، نہ کوئی سایہ دار درخت ہو، نہ کوئی غمخوار ہو، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ اگر ہم جیسا ہوتا نا تو صرف یہ تصور کر کے دل پھٹ جاتا اس کہ میرا بچہ جو مجھے بڑھاپے کی حالت میں ملا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے، آج میں نے جدا کرنا ہے اور چھوڑنا بھی وہاں ہے جہاں کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے، تو ہم تو تصور کر کے دل پھٹ جاتا ہمارا، ہم برداشت نہ کر سکتے۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ جدائی کا دن وہاں جہاں آج کعبہ معظمہ ہے وہاں چھوڑ دیا گیا۔ پھر جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تفسیر قرطبی میں 13 سال اور تفسیر در منصور میں فرمایا 7 سال عمر ہوئی، تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ یہ ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ 8ویں رات کو آپ کو خواب آیا، تو آپ نے سوچ و بچار کیا اور صبح 100 بکریاں لی اور جا کر ان کو ذبح کر دیا۔ پہلے قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی، وہ جلا کر دیتی تھی، تو یہ قبولیت کی علامت اور نشانی تھی۔ معمول کے مطابق آگ آئی، آگ نے جلا دیا، قربانی قبول ہو گئی۔ دوسری رات پھر خواب آیا، اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ اب آپ نے پہچان لیا، یعنی 8ویں رات کو کہتے ہیں، آپ سوچو بچار کی، اس لیے آگے سوچو بچار کا تب یہ آپ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، سوچو بچار کیا، اس لیے دن کو بولتے یوم ترویہ، سوچو بچار کا دن، اور 9ویں کو بولتے ہیں یوم عرفہ، یعنی پہچان کا دن۔ آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ نے 100 اونٹ لیے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر خواب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ قربانی پیش کریں۔ آپ نے آپ کی بارگاہ میں کیا چیز پیش کرو؟ فرمایا جو سب سے محبوب، سب سے پیاری وہ چیز اللہ کی راہ میں کروانا۔ اب آپ سمجھے کہ میرا ایک امتحان آ گیا، جو اللہ پاک نے بشارت دی تھی نا، فبشرناہ بغلام حلیم، اب آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایسے لڑکے کی جو حلیم ہوگا۔ آپ نے اس وقت سمجھ لیا تھا کہ جو غلام کے ساتھ حلیم کی قید لگ رہی ہے، بڑے حوصلے والا ہوگا، کوئی امتحان ہوگا، کوئی امتحان ہوگا، یہ حوصلے والی جو بات ہو رہی ہے کوئی امتحان ہوگا۔ جب یہ بات ہوئی تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میرے بیٹے کی قربانی طرف کی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، آپ ملک شام میں تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں سے پھر آپ سوال کو مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ یا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، دعوت کی اللہ پہ جانا ہے۔
رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا، تیار کر کے ابراہیم علیہ السلام نے چھری دی، رسی دی، روانہ ہو گئے مینار کی طرف۔ اب شیطان تو انسان کا بڑا دشمن ہے، اس نے قسم اٹھائی کہ میں ان میں سے کسی کو ضرور بہتاؤں گا، گمراہ کروں گا، قربانی سے روکوں گا۔ شیطان انسانی شکل میں دوڑتا ہوا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا، کہا کہ تمہیں پتا ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ باپ اور بیٹے کا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے۔ اب شیطان کو مجبوراً کہنا پڑا کہ اس کا گمان ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ بات شیطان نے کی نا کہ اس کا گمان ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ہے، پھر کیا بات ہے؟ پھر گمان کرنے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر سر تسلیم خم ہے۔ پتا چلا یہاں تو کوئی کی بات کھائیں، پھر واپس پلٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، آگے بڑھے ہوئے اور شریعت کا یہ تقاضا ہے، یہ اصول ہے، جب باپ اور بیٹا اکٹھے چل رہے ہو تو بیٹے کو باپ کے آگے نہیں چلنا چاہیے، بیٹے کو باپ کے پیچھے چلنا چاہیے، باپ آگے ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب باپ بیٹا اکٹھے ہو تو کہیں جائیں تو بیٹا پیچھے چلے، باپ آگے ہو۔ جب بیٹھنے کا معاملہ آئے تو باپ پہلے بیٹھے، بیٹا بعد میں بیٹھے۔ یہ ادب اور تقاضا یہ ساتھ ضرور رکھنا ہے، ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، شیطان ادھر سے تو نا امید ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس، کہا تمہیں پتا ہے تمہارے باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے تو پتا نہیں۔ کہا کہ وہ تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا باپ بھی بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہا تو ان کا گمان ہے، وہی لفظ ہے، ان کا گمان ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا سر جھکا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جس طرح جانے اللہ کو پورا کرے۔ اب ادھر بھی ناامیدی ہوئی، اب بھاگتا ہوا گیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہا کہ ابراہیم دیکھو، کیونکہ شیطان ہر طریقے سے بدلاتا ہے، کہا کہ بڑھاپے کی حالت میں تمہیں ملا ہے، تمہارا سہارا ہے، تمہیں خواب کی بنا پہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، یہ تو خواب ہے، ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو، تمہیں خواب کی بنا پہ اپنے نقشے کی طرف ذبح کرنا چاہتے ہو، ایسا نہ کرو۔ آپ نے فرمایا شیطان دور ہو جائے، اللہ کے دشمن اور میرے دشمن دور ہو جا، میں اللہ کا حکم ضرور پورا کروں گا۔ اور حضرت اللہ جماعت فرماتے ہیں پھر آج ہم جبرا رکبہ، جبرا غصہ، جبرا رکبہ، شیطان کے جو مارنے کے نشانات بنے ہوئے ہیں، حضرت اللہ جماعت فرماتے ہیں کہ جو پہلا جبرا رکبہ ہے وہاں ایک دفعہ شیطان آیا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بہکانا چاہا، ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ پنکھیاں لی، منہ پہ ماری، بھاگ گیا ہے۔ جب پھر جو جبرا غصہ ہے وہاں پھر آ گیا، آپ نے پھر ساتھ پنکھیاں لی، منہ پہ مارے، جب آگے پھر بڑھے پھر آ گیا تیسری دفعہ، آپ نے ساتھ پنکھیاں لی، منہ پہ مارے، شیطان بھاگی اور جلدی میں مینا میں پہنچ گیا۔ آج تک یہ سنت ابراہیمی کو لازم کر دیا حج تو سارا ہی خاندان ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ صفا مروہ پہ سعی کرتے ہیں تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور آج شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ آپ پوچھیں ان سے جو کہتے ہیں یاد منانا تو جائز ہی نہیں ہے، یاد منانا تو بدعت ہے، ان سے سوال کریں ابراہیم علیہ السلام کو تو شیطان نظر آیا تھا، انہوں نے کنکریاں ماری تھی، آج بتائیں آپ کو وہاں شیطان نظر آتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نظر نہیں آتا، جو اللہ پاک نے لازم کر دیا ہے کہ تم نے کنکریاں مارنی ہے، میرے پیارے کی یاد کو تازہ کرنا ہے، یاد بنانی ہے۔ پتہ چلا یاد بنانا جو بری بات نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، پیاروں کا طریقہ ہے۔ اللہ کو یہ پسندیدہ باتیں ہیں، اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے پیاروں کی یاد بنائی جائے، یاد تازہ کی جائے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ صفا مروہ پہ دوڑے لگا رہی ہیں،
साइकालजी, तो वहां तो उनका बच्चा था। आपका कौन सा बच्चा होता है वहां? आपको क्या जरूरत है वहां दौड़ने की? कि अल्लाह पाक ने लाजम क्यों किया? ये इसलिए लाजम किया है कि मेरी प्यारी बंदी की याद ताज़ा होती रहे। राजू कहते हैं कि मिलाद साहब को बड़ा आजकल क्यों मनाते हो? उनको कहो कि सभा मरकब में दौड़े क्यों लगाते हो? शैतान को कचरियां क्यों मारते हो? तो बात तो वहां नहीं है। जब अगर वो यादें मनाना जायज है तो कहो कि मिलाद वाली महफिल बनाना भी जायज है, यादें बनाना भी जायज है। ये यादें मनाना भी कि अल्लाह को पसंदीदा है, तो उनको प्यारों का जिक्र किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मीना में पहुंचे तो आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को फरमाया, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ इस्माइल अलैहिस्सलाम, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं। तुम्हारी क्या है? ये बताया किस लिए था? ताकि बेटा भी तैयार हो जाए। कल तो ये कोई ना कहे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम तो तैयार ही नहीं थे, जबरदस्ती ज़िबह कर दिया गया। तो ये इतराज को खत्म करने के लिए आपने बताया, बेटे मुझे ये हुक्म हुआ, फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या रहे? जो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बात सुनी ना, ये अल्लाह का आर्डर है। फरमाया वतिफल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए बजी करो जो तुम्हें हुक्म मिला करो, इंशाअल्लाह ताला मुझे सब्र करने वाला पाओगे, सब्र करने वाला पाओगे। जब फरमाया यहाँ मेरी 4 वसीयतें हैं, तुम हुक्म पूरा करो, लेकिन जब ज़बह करो तो मुझे रस्सी से बांधो। ये नहीं कि वे तैयार नहीं थे या कोई वजह थी, इसलिए फरमाया कि मैं कहीं पढ़ूं और मेरे अजर में कमी ना आ जाए। जब ज़बह के अजर में तड़पूं तो मेरे अजर के अंदर सवाब के अंदर कमी ना आ जाए, इसलिए फरमाया मुझे बांध लेना रस्सी से। फिर फरमाया अपने कपड़े भी समेट लेना, कहीं मेरे खून के कतरे आपके कपड़ों पे ना पड़ जाए। और साथ ये भी वसीयत की, फरमाया कि सलाम पेश करना मेरी अम्मा को, और मुझे जब ज़िबह करना है तो चेहरा नीचे करना है। कितना अल्लाह के हुक्म पे पूरा करने के लिए कितने आला तरीके से कामयाबी हासिल कर रहे हैं कि चेहरा नीचे करना है। क्यों? फरमाया बाप होता है, बाप के दिल के अंदर फितरी तो मोहब्बत और प्यार होता है। तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी नजर पड़े मेरे चेहरे पे और अल्लाह के हुक्म के अंदर देर हो जाए, ताखीर हो जाए। मैं नहीं चाहता ये, लिहाजा मेरा चेहरा नीचे करके आंखों में पट्टी बांध के बड़ा चुरी चला दें। और फिर जब आप घर में जाए तो मेरी कमीज मेरी अम्मा को पेश कर दे, ताकि कमीज देख के मेरी अम्मा को सहारा मिल जाए, तसल्ली हो जाए। ये कमीज भी पेश कर दे। आपने सारा इंतजाम ऐसे किया। लेटा के इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी चलाई, छुरी को अल्लाह की तरफ से आर्डर हुआ, ऐ छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के एक बाल नहीं काटना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी को तेज किया, तेज करके फिर चलाया पूरी ताकत से, छुरी न चली। अब छुरी से मुखातब हुए, फरमाया छुरी चलती क्यों नहीं है, काटती क्यों नहीं, तेरा तो काम काटना है। छुरी बोली, इब्राहीम आपका काम ही तो जलाना ही था, आपका काम जलाना था, आज ने आपको नहीं जलाया। फरमाया क्यों नहीं जलाया? आपके जनाब को कम था, मेरे इब्राहीम को नहीं जलाना तूने, मेरा काम भी काटना है, लेकिन अल्लाह की तरफ झुका हुआ छुरी इस्माइल के दांत को नहीं काटना है। मैं तो अल्लाह के हुक्म से यहां नहीं चल रही। फिर आपने और तेज करके जोर पूरा मुकम्मल देके छुरी को चलाया तो छुरी चल गई, छुरी चल गई। आप खुश हुए कि भाई मेरी कुर्बानी हो गई। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, जल्दी करो जन्नत से मेंढा ले जाओ, इस्माइल अलैहिस्सलाम को निकालो और मेंढा नीचे जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मेंढा लेके आए तो आपने फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु
اسماعیل علیہ السلام نے آگے بڑھا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ، آگے ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تینوں حضرات کے کلمات جمع کر کے تکبیر تشریق بنا دی گئی، جو ہر فرض نماز و باجماعت ادا کی اس کے بعد ایک دفعہ واجب اور 3 دفعہ سنت قرار پائی۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ تینوں حضرات کے کلمات ہیں یہ جمع کر کے تکبیر تشریق بنائی گئی۔ یہاں بعض حضرات نے مفسرین نے یہ بات بھی کی ہے، فرمایا پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا تھا، پھر اسماعیل علیہ السلام نے دل میں خیال کیا یہ بات تو آگے چلنی ہے، قیامت تک جانا ہے سلسلہ۔ پھر لوگ کہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو شاید جو خوش دلی سے ذبح نہیں ہونا چاہتے تھے، رسیوں سے باندھ کے زبردستی جو ہے وہ ذبح کیا گیا ہے، اب میں پوچھی رسیاں کھول دو، رسیاں کھول دو تاکہ یہ کل بات نہ کرے اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونا نہیں چاہتے تھے، زبردستی قربان کیا گیا، فرمایا یہ بات ہی ختم کر دو، رسیاں کھول کے چھری چلاؤ تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے اسماعیل علیہ السلام زبردستی نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، سر جھکانے والے ہیں۔ پھر یہ دیکھو جب ادھر قربانی بھی اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے السلام آپ نے بڑا خواب سچ کر دکھایا ہے، وذالک نجزی المحسنین، ہم دیکھو کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پہ، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پہ۔ تو آج دیکھیے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اولاد کی قربانی پیش کی ہے، قربانی ہر امتحان میں، جانی امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی ہے، مالی امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی ہے، جب اولاد قربان کرنے کی باری آئی ہے تو یہاں بھی امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ایسے رب نے نہیں فرما دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، تو خلیل بنایا تھا پھر خلیل ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا ما حاضر اعضاء یا رسول اللہ، یا اولاد قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا نفع ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے، ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ کیا نفع ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فاستوفوا، اس کے بارے میں حکم ارشاد فرما دیں، ان کا کیا حکم ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، جتنے جانور کے جسم پہ بال ہوگے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے گا، اسے ہمارے پر دلی سے قربانیاں کرو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھ کھڑی ہو جا، قربانی کے پاس حاضر ہو جا۔ کیوں؟ فرمایا جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول بھی ہو جاتی ہے، قربانی کرنے والے کو اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ باقی سارے اعمال جو ہیں کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد قبولیت کی دلیل ہے، اس کے بعد جو بھی روزے ہیں حج زکات ہے ہم ادا کریں بعد میں قبول ہوتی ہے۔ قربانی بہن چیز ہے، کرنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے، ابھی خون کا قطرہ زمین پہ گرا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قربانیاں ہیں قیامت والے دن یہ اپنے کھروں، اپنے بالوں، اپنے کھال، اپنے سینگوں کے ساتھ یہ آئیں گی اور اعمال والے پلڑے میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ اب غور
ہوگا، پھر اس میں یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے، ریاکاری دکھاوا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رب جناب قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ رسولہما ولا دماؤہما ولکن ینالہ التقوی، اللہ پاک کو تمہارے خون تمہارے گوشت نہیں پہنچتے لیکن تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ جو قربانی کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ قربانی نہیں ہے، جو قربانی کرے صرف گوشت کھانے کے لیے وہ قربانی نہیں ہے، جو اپنا روز جمانے کے لیے قربانی کرے وہ قربانی نہیں ہے کہ لوگ میری واہ کریں فلاں نے بڑا مہنگا جانور کیا ہے، اس نیت سے کرتا وہ قربانی نہیں ہے۔ اللہ کیا گوشت خون نہیں، دل کی پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، ریاکاری دکھاوا نہیں، نیت اچھی ہو لیکن آگے کوئی دیکھ کے تعریف کر دے آپ نے بڑا اچھا جانور لیا تھا بڑا خوبصورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں یا مجھے کہیں مجھے کہاں سے کہ بڑا اچھا جانور ہے، بڑا مہنگا جانور ہے، بڑا خوبصورت جانور ہے۔ آپ کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے یہ طلب، اگر یہ طلب آپ کے دل میں پیدا ہو گئی پھر قربانی رائے کا بگاڑ چلی جائے گی۔ ہاں آپ کے دل میں خواہش نہیں ہے، کسی نے دیکھا جانور اور کہہ دیا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے بڑا اچھا جانور ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم قربانی کریں بعض جگہ پہ ذکر کرتا ہے کہ قربانی کی تو مال کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا، نقصان ہوگا، خسارہ ہو جائے گا، نہیں، اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک محسوس مثال دے کے کیونکہ سوال ہمیں نظر نہیں آتا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک محسوس مثال جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ بیان فرمائے دیکھو تو ایک دانہ زمین میں بو دو، اس سے 7 سکے 7 بالیاں نکلیں، پھر ہر بالی میں 100 دانہ، اور ایک گویا تھا 700 بن گئے۔ فرمایا تمہاری نظر کے سامنے ہے تم دیکھتے ہو، فرمایا سوال تمہیں نظر نہیں آتا، فرمایا یہ تو تمہیں نظر آتا ہے نا، اس ایک دانے سے 700 بن گیا ہے۔ فرمایا اللہ اس سے بھی دگنا دینے والا ہے، اس سے بھی بڑھانے والا ہے۔ جو مال اللہ کی راہ میں دیا جائے قربان کیا جائے وہ گھٹتا نہیں ہے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس کی بالکل زہر مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا کے اندر گئے، آپ سارے شہید ہو گئے، امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، یزیدی ہزاروں کی تعداد میں واپس گئے تھے۔ آج غور کریں دیکھیں کوئی یزیدیوں کو ایک بندہ بھی، یزید کا نام لینے والا تو ایک نہیں ہے، لیکن سداد اکرام آج کونے کونے پہ موجود ہے، کونے کونے پہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی راہ میں گئے تھے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے گئے تھے، اللہ کی راہ میں قربان ہوئے تھے، اللہ نے ڈٹ کے عطا فرما دی ہے، اضافہ کر دیا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے نہیں گئے تھے، اللہ نے نسل کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ ہے جب بھی ہم اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے تو اس سے مال گھٹے گا نہیں، کم نہیں ہوگا، بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی خوش دلی سے قربانی کریں، بڑی قربانیاں کل قیامت والے دن پل صراط پہ ہمارے لیے سواریاں بنے گی۔ عامر بن اسحاق اب آتے ہیں، میرا بھائی غریب تھا لیکن ہر سال جب قربانی کا موسم آتا تو قربانی کرتا تھا۔ جب اس دنیا سے چلا گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا بھائی جو ہے ایک جانور پہ سوار ہے، باقی ساتھ کافی سارے جانور ہیں اور جنت کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اکرام فرمایا؟ تو آپ نے کہا ایک دن ایک بڑھیا آئی تھی میرے دروازے پہ مانگنے کے لیے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک درہم دیا تھا۔ آج ہمارے دروازے پہ فقیر آ جائے نا تو ہم 100 بات سناتے ہیں اس کو، دیتے نہیں، تو غور کرنا چاہیے
جس رب نے آپ کو دیا ہے وہ ایک لمحے میں فقیر بھی بنا سکتا ہے، فقیر بنا سکتا ہے، زیادہ غور کرنا چاہیے، جھڑکے نہیں دینی چاہیے۔ تو ایک دنیا کو دینا دینے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ فرمائیے سواریاں یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے قربانی کے جانور ہیں، اور جس پہ میں سوار ہوں فرمایا سب سے پہلی قربانی ہے، اور یہ باقی جتنے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باقی میری زندگی کی قربانیاں ہیں۔ اب اس پہ سوار ہو کے پل صراط کا منظر میں رہتا ہے، پل صراط کا منظر آپ سارے جانتے ہیں کتنا ہولناک منظر ہے۔ یہ قربانی کا جانور آپ کو سوار کر کے اس منظر سے گزار دے گا۔ جب اتنا خطرناک منظر سے اس نے آپ کو گزارنا ہے، آپ کے لیے سواری بننا ہے، تو پھر خوش دلی سے قربانی کی جائے، اور کل قیامت والے نامہ اعمال کے پڑھنے میں اس کو تولا جائے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں کہ بخل کے ساتھ یا بالکل جو ہے کنجوسی کے ساتھ قربانی نہ کریں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اللہ اس کی محبوب کی رضا کا ذریعہ سمجھ کے جانور کو قربان کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ عید کا طریقہ سماعت فرما لیں، جن حضرات نے ابھی تک خدمت نہیں کی امام صاحب کی وہ خدمت بھی کر لیں۔ سال کے بعد عید آتی ہے، کچھ تھوڑا تھوڑا اگر آپ خدمت کرتے ہیں تو اس کا نظام اچھا چل جائے گا۔ دیکھو ہم خیال کریں گھر کے اندر ہم 200 کا 500 کا ناشتہ کر جاتے ہیں، تو غور کریں سال کے بعد 200 یا 100 یا 500 دیتے ہوئے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے۔ اور حضرات کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ امام کو بہت کچھ ملتا ہے، ہم نے نہ دیا تو کیا ہو جائے گا، بہت کچھ ملتا ہے۔ بات صحیح ہے۔ ایک مثال یہاں میں دیتا ہوں، ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک کنواں بنوایا، اعلان کیا پوری سلطنت کے اندر کہ اس کے اندر سب نے ایک ایک بالٹی دودھ کی ڈالنی ہے۔ میں نے سوچا بھائی اتنی عوام دودھ ڈالنے والے کہ میں نے پانی کی ڈال دی تو کیا ہوگا، اس ایک پانی کی وجہ سے پتہ تو نہیں چلے گا۔ دوسرے نے سوچا بھائی سب نے تو دودھ ہی ڈالنا ہے، میں نے پانی ڈال دیا تو کیا ہوگا، سب نے پانی ڈال دیا۔ صبح جب دیکھا جا کے تو پانی کا وہ بڑا ہوا تھا، دودھ اس پہ نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہ ہمارا حال ہے، ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ امام کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اب وہ غور کریں، ہم 500 کا ناشتہ کر جاتے ہیں، 200 ہمارے بچے خرچ کر جاتے ہیں، اور سال کے بعد عید آتی ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، خدمت نہیں کرتے۔ تو خدمت کیا کریں، دل کھول کے خدمت کیا کریں، تاکہ جب آپ کا امام خوشحال ہوگا نا تو جس انداز میں پھر نماز پڑھائے گا وہ نماز اور انداز میں ہوگی۔ جب اس کو فکر لگی ہوگی نا میرا تو بچہ بیمار ہے، میں نے دوائی لینی ہے، پیسے جیب میں نہیں ہے، میں تو فلاں میرا تھا چاہتے فلاں ضرورت میں نے پوری کرنی ہے، پیسے جیب میں نہیں ہے، وہ نماز پڑھائے گا وہ کیسی نماز ہوگی؟ جو بے فکر ہو کے نماز پڑھائے گا وہ کیسی نماز ہوگی؟ اسی لیے ضرور آپ خیال کیا کریں۔ تو جن حضرات نے خدمت نہیں کی وہ ضرور حاجی افضل شکور صاحب بیٹھے ہیں اور حاجی رمضان سے اس کا کام جو ہے جمع کروا دیں۔ عید کا طریقہ سماعت فرمائیں، آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب زائد 6 تکبیروں کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے پیچھے امام کے اللہ اکبر اللہ اکبر کے اتحاد باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، دوسری دفعہ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد قرات ہوگی، پھر رکوع سجود 1 رکعت مکمل ہوگی۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، قرات کے بعد پھر زائد 3 تکبیریں ہوں گی، 3 دفعہ تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑتے ہیں، چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع پہ جانا ہے۔ اس طرح 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد سلام کے بعد خطبے ہوں گے، اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ تو اس انداز میں جس کی نماز کی کچھ رکعت رہ جائیں تو وہ اپنی آتے ہی تکبیرات پہلے کہہ لیں، پھر آگے جو امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اگرچہ قرات میں شروع ہو جائے۔ اگر قیام میں تکبیریں نہیں کہہ سکا تو رکوع میں کہہ لیں، اگر رکوع میں بھی نہیں کہہ سکا امام کھڑا ہو گیا پھر وہ تکبیریں معاف ہو۔ اور اگر ملا ہی دوسری رکعت میں ہے تو پھر تکبیریں نہیں کہے گا، پھر جب اپنی بقیہ رکعت پڑھے گا تو اس کے اندر تکبیریں پڑھے گا۔ آپ صفحے پر آ لیں سارے۔